السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کا سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتیں جو لیڈیز اپنے ناخن کے اوپر یعنی کہ ناخن پالش کا استعمال کرتی ہیں، جو پینٹ ہیں ان کا استعمال کرتی ہیں مختلف کلرز، تو کیا ان کے اتارے بغیر وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، ان کا اتارنا لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، شریعت نے جہاں تک ان چیزوں کے اندر ہمیں اجازت دی ہے وہ ضرورت کی حد تک دی ہے کہ جہاں تک انسان مجبور ہو، اس کے لیے ضرورت ہو، اور ضرورت بھی ایسی ہو کہ جس پر آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ مستقل یعنی کہ وہ چیز اٹیچ ہو آپ کے جسم کے ساتھ۔ تو رہی بات یہ جو ناخن پالش کی یہ جو پینٹ لگاتی ہیں، مختلف کلرز ہیں ناخن پالش کے، چونکہ یہ ضرورت میں ان کا شمار نہیں ہوتا بلکہ ان کا شمار زینت کے اندر ہوتا ہے۔ عورت اگر ان کا استعمال کرتی ہے تو وہ زینت کی خاطر کرتی ہے، وہ ضرورت کی خاطر نہیں۔ ضرورت وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو، اس کے بعد کوئی چارہ نہ ہو۔ لیکن یہ جو ناخن پالش ہے یہ تو ایک کیا ہے، ایک زینت ہے، تو لہٰذا خواتین کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس چیز کا استعمال کرتی ہیں، بالفرض اس چیز کا استعمال کرنا نہیں چاہیے، اگر کرتی ہیں تو پھر جب وہ وضو کرنے لگے ہوں تو یہ جو ناخن پالش ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، کھرچ دیں، اس کو کھرچ کر پانی جسم کی جو اصل عضو ہے اس کی تہہ تک پہنچائیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے دو لوگ ہیں کہ جو مصنوعی دانت لگواتے ہیں، تو بھی اس حوالے سے وہ کشمکش میں رہتے ہیں کہ کیا پتہ ہم پاکی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ وضو اور غسل میں جو احکام ہیں، جو آپ نے کلی کرنی ہے، جو آپ نے منہ کا جو حصہ ہے اس میں، چونکہ یہ اس کا عمل دخل ہے غسل میں بھی، تو اس میں آپ نے پانی پہنچانا ہوتا ہے اور اصل عضو تک، اصل جو جسم کا جو اصل ٹکڑا ہے اس تک پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی سمجھنا لازمی ہے۔ دیکھیے، مصنوعی دانت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دانت وہ ہیں کہ جو اتارے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دانت لگوائے اور ضرورت کے وقت آپ اسے دانت لگا لیتے ہیں اور حسب ضرورت آپ انہیں نکال لیتے ہیں، تو ان کا تو حکم یہ ہے کہ آپ نے غسل اور وضو اور باقی کے جو بھی احکام ہیں آپ نے اس وقت ان دانتوں کو اتارنا ہے اور اصل تہہ تک پانی پہنچانا ہے۔ لیکن ایک وہ دانت ہیں کہ جو مستقل طور پر لگائے جاتے ہیں، وہ اتارے نہیں جا سکتے، یعنی کہ بغیر جراحی یا بغیر آپریشن کیے وہ اتر نہیں سکتے، وہ آپ کے جسم سے، یعنی کہ مستقل طور پر دانت لگا دیے گئے ہیں جو مکمل فٹ ہو چکے ہیں، جنہیں اتارا نہیں جا سکتا، تو ان کا حکم جسم کے اصلی عضو کا ہی حکم ہے، وہ آپ کا اصلی عضو ہی شمار ہوں گے۔ جتنے بھی یعنی کہ فقہائے کرام ہیں انہوں نے یہی چیز استنباط کی ہے کہ ان کا جو حکم ہے وہ اصلی عضو کا سا ہے کہ وہ مستقل لگے رہیں گے، بس یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر پانی پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، لیکن انہیں اتارنے کی یا آپریشن کروا کے نکلوانے کی یا پاکی حاصل کرنے کی ظاہر ہے تو یہ مشکل ہے، اور دین میں اتنی مشکل اور اتنی حرج اور ہے بھی نہیں، تو اس لیے فقہا نے یہ حکم لگایا ہے کہ ان کا مستقل جو دانت لگے ہوں ان کا اتارنا باقی میں چاہے وضو ہو یا غسل ہو ان کا اتارنا لازمی نہیں۔ اور تیسری جو چیز اسی طرح سے سمجھ لیجئے، وہ باقی جو دیگر اعضائے جسمانی ہیں، مثال کے طور پر کسی کی ٹانگ کٹی ہے تو اس نے جو مصنوعی ہے وہاں سے ٹانگ لگوائی ہے، اس نے مصنوعی ہاتھ لگوایا ہے، اس نے مصنوعی پاؤں لگوایا ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر وہ بآسانی اس کو اتار سکتا ہے اور جسم کے اصل عضو تک، یعنی کہ اگر اس کا ہاتھ لگا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ، مثال کر لیجئے کہ اس کا ہاتھ کا جو نقلی جو ہاتھ لگا ہوا ہے اس کا مصنوعی، تو اس کی اگر بہت سارا حصہ یہاں تک آیا ہوا ہے اور یہ حصہ تو آپ کا اصلی ہے، اگر یہ اتر سکتا ہے تو آپ یہاں تک پانی پہنچائیں، یعنی کہ کلائی پر آپ کا پانی پہنچنا کیا ہے، لازمی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا اس کا یہاں پہ کنیکشن ہے اور اس طرح سے ہے کہ وہ مستقل طور پر وہ اتر نہیں سکتا، تو پھر یہ بھی آپ کے اصلی عضو میں ہی شمار ہوگا، آپ اسی کو دھوئیں گے یا اسی کے اوپر آپ کیا کریں کہ مسح کریں گے، تو اس میں کسی قسم کے آپ کو اتارنے یا اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ مختلف قسم کی آج کل بیماریاں آ چکی ہیں، تو بہت سارے بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ چمڑے کی طرح سے بن جاتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے، وہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ وضو کے اندر
جو ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے جو بازو کو دھونا ہوتا ہے وہ کوہنیوں سمیت دھونا ہوتا ہے، کوہنیوں سمیت، یا پھر دوسرے فقہا کے نزدیک کوہنیوں تک۔ اگر دیکھ لیجیے مثال کے طور پر کہ آپ کے یہ جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اتنا بڑا جسم یعنی کہ اتنا چمڑا ہو چکا ہے، جسم اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ لٹک کر یہاں آ گئے، آپ کی کوہنی سے بھی آ گئے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اس جگہ کا یہ جو چمڑا ہے، جو جلد ہے، وہ اگر یہاں تک لٹک چکی ہے تو یہ بھی دھونا کیا ہے، لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے نیچے سے کونی کو دھو لیتے ہیں اور اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، ایسا نہیں، آپ نے اس کو بھی ساتھ میں شامل کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، دھونا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی مسائل ہیں، یعنی کہ یہ جدید مسائل ہیں کہ جن کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ انہی کی بنیاد پر کیا ہے، ہماری پاکی اور ناپاکی کا کیا ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اسی پاکی اور ناپاکی کے فیصلے پر میں اور آپ کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔